ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ جل شانہ بدیع السماوات والارض دی لا ریب اور بے عیب ذات واسطے خاص نے اس اللہ دیاں جنیاں بھی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات ادا کیتیاں جان تے جس قدر اس رب دے ساڈے تے انعام نے اس اللہ دیاں نعمتاں دا حق ادا نہیں ہوندا، شکریہ ادا نہیں ہوندا۔ اس لئی زیادہ تو زیادہ اللہ پاک دا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دی ذات دے مقدس کلمات اپنی زبان تو ادا کرنے چاہیے نے تاکہ وہ پروردگار ساڈے تے راضی رہے، ساڈے تے رحمت برساندا رہے۔ درود و سلام آقا انعامدار تاجدار مدینہ سید ولد آدم سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سونی اور مقدس ذات اللہ وحدہ لا شریک بے حد و حساب درود و سلام دی برکھا نازل فرمائے۔ صاحب و عزیز ساتھیوں، سماعت فرمانے والی میری ماں بہنوں، رمضان المبارک دے بعد پہلا خطبہ جمعہ ادا کرنے واسطے اللہ دے گھر دے اندر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ دعا کر دے جانا مالک کائنات رمضان دی عبادات اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور جس طرح رمضان نے سانو عبادت دے اندر پکیا کیتا ہے، اللہ سارا سال اسی طرح ساڈے ایمان نو ساڈے اعمال نو پکیا رکھے، مضبوط رکھے۔ حضرات، میں قرآن پاک دی سورہ النساء دی ایک آیا مبارکہ خطبہ مسنونہ درود و سلام دے بعد تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ نے ایمان دی گل کیتی ہے، اللہ نے ایمان دا تذکرہ کیتا ہے۔ جڑیاں گلاں اللہ تعالیٰ دے نبیاں نے کائنات دے لوگاں نو دسیاں، او گلاں نو سچ سمجھنا، دل تو انہاں دی تصدیق کرنا، جسم دے اعضاء تو انہاں نو تسلیم کرنا،
انہاں نو بجا لے آنا، اس چیز دا نام ہے ایمان۔ عرف عام دے اندر اس طرح سمجھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس کلمے دا اقرار کرنا۔ اقرار دا مطلب ہوتا ہے زبانوں بول کے پڑھنا، دلوں تصدیق کرنا کہ جیڑی میں گل کہہ رہا، جس گل دی میں گواہی دے رہا وہ بالکل سچی ہے، بالکل حقیقت تے مبنی ہے۔ اور نال نال اپنے کماں تو ظاہر کرنا بھی جیڑی گل میں بولی ہے، جس گل دی میں تصدیق کیتی ہے نا، میں اپنے عمل بھی اس دے مطابق کرنا، تے اس چیز دا نام ہے ایمان۔ اگر بندے نے زبان تو اقرار کیتا ہے، دلوں نہیں منیا، زبانوں بول کے کلمہ پڑھ دے، زبانوں بول کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بول کے پڑھے ہے، لیکن دلوں نہیں منیا، وہ بندہ مومن نہیں ہوئے گا، وہ بندہ مومن نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ او دی زبان تے کچھ ہو رہے اور او دے دل دے وچ کچھ ہو رہے، اور عام معنی اندر اسی انہوں مومن نہیں بلکہ منافق آکھاں گے۔ جس بندے نے اللہ دی بات دا اعلان کیتا، اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اعلان کیتا، زبانوں اعلان کرن دیا ہے لیکن عملوں نہیں مندا، دلوں تسلیم نہیں کردا، تے اسی انہوں مومن نہیں تسلیم کر سکتے، یا انج کہہ لو کہ اللہ تے اللہ دا رسول انہوں مومن نہیں مندا۔ یہ تین چیزاں نے، زبان تو بھی کہنا پائے گا، دلوں تصدیق بھی کرنی پائے گی، اور چوتھی گل ہے عمل بالجوارے، اپنے روزمرہ کماں تو ثابت کرنا پائے گا، جو میں بولے، جو میرے دل وچ اب میرے کم اس گل دی تصدیق پہ کرنا ہے۔ حضرات، جس طرح کے بندہ اللہ دے متعلق یقین رکھدا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اندر بھی کلا ہے، اللہ اپنی صفات اندر بھی کلا ہے، ایک گل بول کے بھی دسے گا، دلوں بھی دسے گا، اور بندہ اپنے کماں تو بھی ظاہر کرے گا کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی رب دیاں صفتاں پا سکدا نہیں۔ اسی طرح رسولاں دی بات منے گا، ہن چونکہ پچھلے رسول گزر چکے نے، انہاں دیاں شریعتاں گزر چکیاں نے، ہن اسی انہاں دی عزت کران گے، ہن اسی انہاں دا احترام کران گے، ہن اسی انہاں نو با عزت طریقے نال بلاواں گے، دلوں بھی انہاں دی عزت کران گے، زبانوں بھی انہاں دی عزت کران گے۔ اور آسمانی کتاباں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے نبیاں تے نازل کیتیاں نے، انہاں نو بھی سچ مننا گے۔ اسی یہ بھی مننا ہے تورات بھی سچی، اسی یہ بھی مننا ہے انجیل بھی سچی، اسی یہ بھی مننا ہے زبور بھی سچی، اور اسی یہ بھی مننا ہے کہ قرآن پاک بھی اللہ دا سچا کلام ہے۔ حضرات، فرق صرف اتنا ہے کہ پچھلیاں نبوتاں، پچھلے نبوتاں دے قانون منسوخ ہو چکے نے، انہاں تے اسی عمل نہیں کران گے، بلکہ آمنہ دلال، آمنہ دے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے ایمان لے آواں گے، بغیر کسی شرط تو، بغیر کسی
کسے لالچ تو بغیر دنیا دے کسے مفاد تو ہٹ کے غیر مشروط طریقے تے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے ایمان لے آواں گے. اور اس دے نال نال سانو یہ بھی مننا پائے گا کہ اسی ایک دن مر جانا ہے. سانو یہ بھی مننا پائے گا اسی ایک دن دنیا تو تر جانا، فوت ہو جانا ہے، اور پھر اللہ نے قیامت قائم کرنی ہے. یہ بھی سانو بول کے بھی دسنا پائے گا، دلوں بھی دسنا پائے گا، زبانوں بھی دسنا پائے گا، عمل تو بھی ظاہر کرنا پائے گا کہ اس دنیا تے ہمیشہ رہنا نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے. تقدیر کی چیز ہے ساری زندگی جو کچھ ہو جاتا ہے، جو کچھ ہو چکے ہے، یہ سارے دا سارا اللہ پاک نے آسمانہ تے اپنے کول لکھ چھڈیا سی. اور آن والے وقت وچ پوری احتیاط دے باوجود، پوری احتیاط کرن دے باوجود، پوری محنت کرن دے باوجود بھی جو ساری زندگی چ ہو جائے گا وہ اللہ پاک نے اپنی تقدیر دے اندر لکھیا ہوئے گا، اپنی قدرت دے نال لکھیا ہوئے گا. اسی اس گل تے عمل کران گے، اس گل نو تسلیم کران گے. جڑیاں نے باتاں جب تک انہاں دا بندہ بول کے اقرار نہ کرے، دلوں تصدیق نہ کرے، کماں تو ثابت نہ کرے کہ میں جو بولے، جو میں سمجھیا یہ میرے کم تو ادا ثبوت ہے، جب تک یہ 3 کم نہیں دسے گا، 3 کم کر کے نہیں وہائے گا، اونی دیر تک او دا ایمان اللہ دے ہاں مقبول نہیں ہوئے گا، اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے گا. اور یاد رکھ لو یہ ایمان ہی جے جس ایمان نے اس دنیا کے اندر کامیاب کرنا ہے، یہ ایمان ہی ہے جس ایمان نے قبر کے اندر کامیاب کرنا ہے، یہ ایمان ہے جن نے میدان محشر کے اندر کامیاب کرنا ہے. اور یہ ہوئی ایمان جے جن نے بندے نو اگر او دے کول گناہ ہو بھی گئے، رب نے انہوں جہنم سٹ بھی دیتا، تے یہ ایمان ہی ہے جس ایمان نے بندے نو جہنم تو بھی ایک دن باہر نکلوا لینا ہے. آؤ انہاں گلاں دے اوتے ہی روشنی پان دی کوشش کران گے. اللہ رب العالمین سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان کر دینے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. سورت النساء اللہ پاک فرماندے نے اے مومنو تہاڈا یقین ہونا چاہیے، تہاڈا ایمان ہونا چاہیے، تہاڈوں اس گل تے پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تو علاوہ ہور کوئی ساڈی زندگی دا مالک نہیں ہے، اللہ تو علاوہ ساڈا ہور کارساز نہیں ہے، اللہ تو علاوہ ساڈیاں خوشیاں تے غمیاں دا ہور کوئی مالک نہیں ہے، اللہ تو علاوہ ساڈیاں خوشیاں تے غمیاں، ساڈی روزی تے ساڈی دنیا دیاں تمام قسم دے جڑے معاملات نے انہاں دا رب تو علاوہ ہور کوئی دوسرا مالک نہیں ہے، اللہ تو علاوہ سانو کوئی روزی دین والا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ ساڈیاں مشکل کشائیاں کرن والا اور دوسرا کوئی نہیں ہے، اللہ تو علاوہ اولاداں دین والا اور دوسرا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ نفع دین والا اللہ تو علاوہ کوئی نہیں، سانو دنیا تے نقصان دین والا
اللہ تو علاوہ اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس ساریاں گلاں تے یقین رکھنا، انہاں گلاں تے ایمان رکھنا ساڈے تے واجب تے ضروری ہے۔ اور نال نال اسی یہ بھی ایمان رکھنا ہے اللہ دے جننے رسول آئے، اللہ دے جننے نبی آئے، آدم علیہ السلام تو لے کے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جننے نبی آئے، جننے رسول آئے، سارے سچے نے، سارے اللہ دے رسول نے۔ کوئی ایک رسول بھی غلط نہیں ہے، کوئی ایک رسول بھی، کوئی ایک نبی بھی معاذ اللہ اپنی بات اندر غلط نہیں ہے۔ سارے دے سارے اللہ دے پکے تے سچے رسول نے۔ اے اللہ نے سانو آرڈر جاری کیتا ہے، اے اللہ نے سانو حکم دیتا ہے۔ اگر اسی اس گل دا اقرار نہیں کر دے، اگر اسی اس گل دا اقرار نہیں کر دے جڑا اللہ نے ساڈے کولوں وعدہ لیا ہے، اللہ پاک فرماندے نے والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اجڑا قرآن پاک تے بھی یقین رکھنا ہے اور اس گل تے بھی یقین رکھنا ہے جڑا قرآن تو پہلیاں کتاباں نے، تورات، انجیل، زبور یا چھوٹے چھوٹے صحیفے، چھوٹیاں چھوٹیاں تختیاں جڑیاں اللہ پاک نے نبیاں نو دتیاں سن، او سارے دیاں ساریاں سچیاں نے، او نا اندر اللہ دے سچے احکام لکھے سن، او نا اندر کوئی کتاب بھی غلط نہیں سی۔ اے اللہ پاک نے سورت نساء دے اندر گل کہی ہے۔ ایمان تہاڈا مکمل تا ہوئے گا اینا گلاں تے یقین کرنا ہوئے گا، اینا گلاں تے ایمان رکھنا ہوئے گا۔ اور قرآن پاک دے اندر دوسرے مقام دے اندر اللہ فرماندے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اللہ دے جننے رسول نے، اللہ دے جننے پیغمبر نے، سارے دے سارے انہاں کتاباں تے انہاں گلاں تے ایمان تے یقین رکھ دے نے جڑا ایمان تے یقین جڑا اللہ ذوالجلال والاکرام نے عرشاں تو نازل کیتا ہے۔ پتہ ہے چلیا کہ اللہ دے نبی بھی پچھلیاں کتاباں تے ایمان رکھ دے رہے نے کہ وہ میرے تو پہلا جڑا نبی آیا ہے وہ بھی سچ ہے، جڑا میں نبی بن کے آیا میں بھی سچا۔ ہر نبی نے انجیا کے لوگاں نو دسیا لوگو او بھی اللہ دا نبی ہے، میں بھی اللہ دا نبی ہاں۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ میری انج تعریف نہ کرے، کوئی بندہ میری اس طرح گل نہ کرے کہ ساڈے نبی دی شان بہتی موسیٰ علیہ السلام دی شان کاٹے، ساڈے نبی دی شان بہتی عیسیٰ علیہ السلام دی شان کاٹے، ساڈے نبی دی شان بہتی داؤد علیہ السلام دی شان کم ہے، ساڈے نبی دی شان بہتی سلیمان علیہ السلام دی شان کم ہے، ساڈے نبی دی شان بہتی ابراہیم علیہ السلام دی شان کم ہے، ساڈے نبی دی شان بہتی یعقوب علیہ السلام دی شان کم ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میرا نبیاں نال مقابلہ نہیں کرنا، میرا نبیاں نال توازن نہیں کرنا، انہاں دی اپنی شان ہے، اللہ نے منوں میرا اپنا مقام دے چھڈیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم دا سردار بن گیا، انا سید ولد آدم۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سمیت جنی آدم علیہ السلام دی اولاد ساری اولاد دا رب نے منو سردار بنا چھڑیا ہے۔ اے نبی پاک دی شان ہے، اے نبی پاک دا مقام ہے۔ حضور فرماندے نے ولا فخرا، میں کدی اس گل تے فخر نہیں کیتا
میں کدی اس گل تے غرور نہیں کیتا، میں کدی اس گل تے تکبر نہیں کیتا کہ میں ساری اولاد آدم دا سردار ہاں۔ حضور فرماندے میں کدی انج نہیں کیتا۔ پھر آقا فرماندے نے واب یدی لواء الحمدی، قیامت والے دن حمد دا چنڈا اللہ پاک نے منو دینا ہے، میں حمد دے میرے چنڈے دے تھلے نبیاں بھی کھلونا ہے، ساریاں امتاں نے کھلونا ہے، میری امت نے بھی کھلونا ہے۔ پر میں کدی اس گل دا مان نہیں کیتا، میں کدی اس گل دا تکبر نہیں کیتا، میں کدی اس گل تے فخر نہیں کیتا۔ اللہ دی قسم بندے نو چھوٹا جہا رتبہ مل جائے، دنیا تے چھوٹا جہا عہدہ مل جائے، بندے دے پیر زمین تے نہیں لگ دے، وہ بندے اپنے تے دی دور دی گل ہے، وہ دے رشتہ داراں دے پیر نہیں تھلے لگ دے۔ ساڈا بندہ نوکری کھلو گیا، ساڈے بندے نو چنگی نوکری مل گئی، افسر بن گیا، عہدہ مل گیا، حکومت مل گئی، دنیا دا منصب مل گیا۔ ادھر آمنہ دلال علیہ السلام دی شان تو آپ دے مقام تو صدقے جاواں، حضور فرماندے نے پوری آدم علیہ السلام دی جنی اولاد ہے، قیامت تک جنہ آنا ہے، جڑے پہلو آ کے دنیا تو جا چکے نے، انہاں ساریاں دی سرداری رب نے منو دے چھڑی ہے۔ آقا فرماندے نے اسی ساریاں تو بعد اندر، میری واری ساریاں تو بعد اندر آئی ہے، میرا نمبر ساریاں تو بعد آیا ہے، میں سارے نبیاں تو بعد اندر آیا، لیکن قیامت والے دن میدان محشر دے اندر کامیاب ہو کے جنت دے اندر سب تو پہلا داخل ہوواں گا۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے میں جا کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا، تے جنت دا بوا کھڑکا جس ویلے کھٹکھٹاواں گا، آواز دے گا، آواز دین والا چوکیدار جنت دا جڑا دروغ ہے او آکھے گا من دکل باب، کون ہے جڑا جنت دا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہے؟ تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں آکھاں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماندے نے میں آکھاں گا میں محمد ہاں، میں اللہ دا نبی ہاں۔ تے فرشتہ کہے گا سانو اللہ نے گل کہی سی اونی دیر تک جنت دا دروازہ نہیں کھولنا جب تک میرا محمد نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماندے میں انہاں گلاں تے کدی مان نہیں کیتا، میں انہاں گلاں تے کدی تکبر نہیں کیتا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے لمبے لمبے سجدے پہ کر دینے، لمبیاں لمبیاں عبادتاں پہ کر دینے، کھلو کھلو کے اللہ نو منا رہنے۔ ایک دن امی عائشہ کہندیاں نے نبی پاک نے سجدہ کیتا، سجدے دے اندر سر رکھیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیتا، اینا لمبا سجدہ، اینا لمبا سجدہ، اینا لمبا سجدہ کر دیتا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے منو ڈر لگن لگ پیا کتے اللہ دے نبی دی روح تے نہیں پرواز کر گئی، تے میں انج کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہاتھ لگایا، حضور علیہ السلام نو اس طرح تھوڑا جا ہلایا تاکہ پتہ چل جائے حضور علیہ السلام دے جسم دے اندر جان ہے وے۔ تے جدو آقا سجدے تو فارغ ہوئے، آقا پوچھ دینے عائشہ کی گل ہے، کیوں میرے جسم نو ہاتھ لگایا؟ عرض کیتی سونیا مینو ڈر لگن لگ پیا سی، اینا لمبا سجدہ کیتا جے، مینو ڈر لگن لگ پیا کتے تواڈی روح تے پرواز نہیں کر گئی، میں اپنا شک دور کرن لئی تواڈے جسم نو ہاتھ لایا۔ اللہ دے نبی جی اینے لمبے سجدے کیوں کر دے جے، انیاں لمبیاں عبادتاں کیوں کر دے جے؟ اللہ نے تے تانوں جم و حوض کوثر دا والی بنا دیتا ہے، تواڈے پلڑے دے اندر گناہ ہی کوئی نہیں، تواڈے پلڑے اندر اللہ دی نافرمانی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی پھر ایڈیاں ایڈیاں لمبیاں عبادتاں کیوں؟ اللہ نے تے تانوں شان رتبے مقام ہی بڑے اعلیٰ دے چھڑے نے۔ تے میں صدقے جاواں میرے نبی دی شان تو، حضور فرماندے نے افلا اکونو عبدن شکورا،
عائشہ اللہ نے مینوں شان دیتا ہے، اللہ نے مینوں مقام دیتا ہے تے میں اس رب دا شکریہ ادا نہ کرا۔ عائشہ اللہ نے مینوں اتنا شان دیتا ہے، اتنا مقام دیتا ہے تے میں اس رب دا شکریہ ادا نہ کرا۔ اوے آ جاؤ میرے نبی دی سیرت تو کچھ سکھ لو، میرے نبی دی شان تو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کردار تو سکھ لو۔ دو چار دنوں دی زندگی اے دے اندر بندے نو تھوڑا جا اللہ دی ذات کوئی منصب کی دیندا ہے، بندہ اپنی اوقات بھول جاندا ہے۔ اگر اللہ کسے موقع تے کوئی منصب دوے نا تے اپنی اوقات نہیں بھولنی، بلکہ اس رب دا شکریہ ادا کرنا ہے جن نے لکھاں تے کروڑا بندیاں دے وچوں تینوں منصب عطا فرمایا۔ میں گل کردا پیا سا نبی پاک دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری رسالت تے بھی ایمان رکھنا ہے تے پہلیاں نبیاں دی رسالت تے بھی ایمان رکھنا ہے۔ تے اس طرح کدی نہیں کہنا کہ ساڈے نبی دی شان بہتی تے پہلے نبیاں دی شان کم ہے، کدی بھی منوں کسے نبی دے مقابلے تے کھڑا ہی نہیں کرنا۔ میری شان تسی اونج بیان کرنی ہے جویں اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ پاک نے اپنے سونے نبی دی شان بیان کی تھی، پر انج نہیں آکھیا میرا نبی موسیٰ چھوٹا نبی ہے، عیسیٰ چھوٹا نبی ہے، داؤد تے ابراہیم، یعقوب تے یوسف، ہارون تے یسع سارے نبی جڑے نے اے چھوٹے نبی نے، میرا محمد وڈا نبی ہے۔ نانا اللہ نے انہاں نو اپنا مقام دیتا ہے، ساڈے نبی نو اپنا مقام ملیا ہے۔ اللہ دی ذات فرماندے سونیا میں تینوں کائنات دے ذرے ذرے لئی، کائنات دے ہر ایک فرد و بشر لئی میں آسمان والے رب نے تینوں رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ اس ساڈے نبی دی شان ہے، ایمان ہے اس گل دا، ایمان ہے اس چیز دا نا کہ اب پیغمبر علیہ السلام دی رسالت نو مننا ہے، اللہ دی توحید نو مننا ہے، شرط لا کے نہیں مننا۔ شرط لان دا مطلب پتہ کی ہے؟ اور جویں مکے والے کہندے ہوندے سن اسی تاں مننا گے ایتھوں نہر کٹ کے وہا، اسی تاں مننا گے سیڑھی لا کے اسمان تے چڑھ کے وہا، اسی تاں مننا گے اللہ نو سامنے لے کے آ، اسی تاں مننا گے فرشتیاں نو سامنے لے کے آ، اسی تاں مننا گے اسمان تو قرآن لے کے آ، جو ساڈے سامنے اسمان تے چڑھے تے تھلے ساڈے سامنے لے کے آ، تاں مننا گے۔ انج دی کوئی شرط نہیں لاؤنی، انج دی کوئی گل نہیں کرنی، بلکہ جدو میرے پیغمبر دی گل آ جائے، میرے پیغمبر دی بات آ جائے، میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے، رب دا قرآن آ جائے، اللہ دا کلام آ جائے، ساری دنیا دی گل ایک پاسے، اللہ تے اللہ دے رسول دی گل نو زیادہ اہمیت دینی ہے۔ اس چیز دا نا ایمان ہے، اس چیز دا نا اللہ ذوالجلال نے ایمان رکھ دیتا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا اللہ دے نبی جی ساریاں گلاں نالوں بہتر گل کیڑی ہے، سارے کماں نالوں بہتر کم کیڑا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماندے نے سارے عملاں نالوں چنگا عمل، سارے عملاں نالوں بہترین عمل، ساریاں گلاں نالوں بہترین گل اے وے کہ بندہ اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان رکھ لے وے۔ ایمان نالوں وڈی گل کوئی نہیں، ایمان نالوں وڈی طاقت کوئی نہیں۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت ابو سفیان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے پوچھ دینے سونے ہو منو کوئی ایسی گل دسو، منو کوئی ایسی بات دسو جڑی میں تواڈے کولوں پوچھ لواں تے بعد اندر کسے بھی موقع تے منو کسے چیز دی کمی نہ ہو جائے۔ کہنے اللہ دے نبی جی منو دسو میں کیڑا ایسا کام کراں، میں کیڑی ایسی بات کواں کہ جڑی تسی دس دو دوبارہ کسے کو پوچھن دی لوڑ ہی نہ پوے۔ امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے قل آمنت باللہ ثم استقم،
اپنی زبان تو اقرار کر لے آمنتو باللہ اللہ دی ذات تے میں ایمان لے آندا، اللہ دی ذات تے میں ایمان رکھ لیا۔ حضور فرماندے نے آ گل کر لے، آ بات کر لے، آ عمل کر لے، ثم استقم، پھر اس گل تو ہلی نہ، اس گل تو آسے پاسے نہ ہوئی، اللہ دی قسم ہے اللہ دی ذات تینو جنت بھی داخل کرے گا، کل قیامت والے دن جہنم تو بھی بچا لے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ دی ذات تے ایمان لے آندا، پھر اس گل تے پکا ہو جا تے تینو ذرہ برابر بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اور جدو ایمان آ گیا نا، ایمان نے بندے نو کفر نہیں کرن دینا، ایمان نے بندے نو ناشکری نہیں کرن دینی، ایمان نے بندے نو بے صبری نہیں کرن دینی، ایمان نے بندے نو چوری نہیں کرن دینی، ایمان نے بندے نو غلط بیانی نہیں کرن دینی، ایمان نے بندے نو ڈاکا نہیں پاؤن دینا، ایمان نے بندے نو غلط کاریاں نہیں کرن دینیاں۔ اور جدو ایمان آ گیا، اللہ دی قسم اللہ زندگی دے سارے کماں دی اصلاح کر لے گا۔ یہ بالکل وہی گل ہے جس طرح ایک بندہ آیا نا، انہوں نہیں پتا میرے پیغمبر دی تعلیم دا اثر کی ہے، میرے پیغمبر دی بات دا اثر کی ہے، ہجے انہوں دین اسلام دی سمجھ نہیں، آن کے عرض کردہ سونے میں کلمہ تے پڑھ لواں، مسلمان بھی ہو جاواں گا، عادتاں بھڑیاں پیاں نے، میں چوری کرنا، شراب پینا، غلط کاریاں کرنا، یہ عادتاں میرے کولو چھٹ دیاں نہیں ہیں، یہ عادتاں میرے کولو چھٹ دیاں نہیں ہیں، مینوں اجازت دے دو، میں کلمہ بھی پڑھ لواں گا، پر میں نال نال ایک گناہ بھی کراں گا، ایک غلطیاں بھی کراں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیا یہ جڑا سوچ ہے نا، جڑی سوچ دا نقطہ ہے وہ بڑا غلط جی جگہ تے اڑیا ہے، ہن اینوں سمجھانا پینا حکمت دے نال۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چل ٹھیک ہے میں تینوں اجازت دینا، پر ایک گل تم ہی کر، ایک وعدہ تم ہی کر، ایک عہد تم ہی کر، میرے نال وعدہ کر لے اج تو بعد جھوٹ نہیں بولے گا، اج تو بعد غلط بیانی نہیں کرے گا، تے میں تینوں اجازت دے دینا۔ کہندا ٹھیک ہے، ایک گل نال وعدہ ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال عہد ہو گیا، تے جس ویلے رات پئی شراب پین نو دل کیتا تے شراب پین لگا، تے دل چ خیال آیا میں شراب تے لگا پین، میں پی بھی لانگا، تے کل نبی پاک نے پوچھیا کہ ہاں دس شراب پیتی سی کہ نہیں، تے میں کی جواب دواں گا؟ فوراً سوچی پیا، کہندا جے شراب پی لئی 80 کوڑے وجنے نے، تے وعدہ کر کے آیا جھوٹ میں نبی نال بولنا نہیں ہے، غلط بیانی میں نبی نال کرنی نہیں ہے، سوچیا چوری کریے، ایک دن ارادہ کیتا چوری کرن دا، تے سوچنا لگ پیا میں چوری تے کر لانگا، مال تے چوری کر لانگا، جے پھڑیا گیا تے مینوں سزا ملے گی، تے جے نہ پھڑیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تے جواب کی دواں گا، تے سوچی پہ گیا جھوٹ میں بولنا نہیں ہے، تے جے سچ بولیا تے سزا ملے گی۔ اللہ دی قسم چند دنوں دے بعد بندہ آیا تے آن کے پاک پیغمبر نو عرض کردہ سونیا ایک وعدہ کر کے گیا، اللہ نے میرے سارے گناہ میرے کلو چھڑا لے، ایک وعدہ کیتا ہے سارے گناہ رب نے میرے کلو چھڑا لے، میریاں غلطیاں چھٹ گئیاں، میریاں سستیاں چھٹ گئیاں، میریاں کہلیاں چھٹ گئیاں۔ اللہ دی قسم ایمان دی اے ہوئی مثال ہے، بندے دے سینے چ ایمان ہے، اللہ دی ذات تے یقین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے ایمان ہے، تولن لگیا بندہ کدی گھٹ نہیں تولے گا، بے ایمانی کرن لگیا بندہ کدی بے ایمانی نہیں کرے گا، زیادتی کر لگیا بندہ
کدی بھی زیادتی نہیں کرے گا، اور جھوٹ بولنے لگ گیا بندہ 100 واری سوچے گا میرا اللہ تے ایمان ہے، میرا اللہ تے یقین ہے، میں غلط بیانی نہیں کرنی، میں کوئی اس طرح دا کم نہیں کرنا، خدا دی قسم ایمان انہوں سارے گناہاں تو محفوظ کر لے گا۔ اور خدا نہ خواستہ بندہ بھولن ہارے، وہ کسے ویلے بندہ بھول بھی جاندہ، کوئی ایڈی گل نہیں، غلطی ہو جانا کوئی وڈی گل نہیں، کیونکہ انسان اندر یہ وصف موجود ہے کہ وہ گل بھول جاندہ ہے، وعدہ بھول جاندہ ہے، اقرار بھول جاندہ ہے، شیطان وہ دے دماغ تے پردہ پا دیندہ ہے۔ پر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بہترین بندہ ہوئے جڑا غلطی کرے، جڑا گناہ کرے، جدے کولو وعدہ کاٹا ہو جائے تے فوراً اللہ دے سجدے پہ کہ دے کولو معافی مانگ لوے، اس بندے نو نبی پاک نے بہترین بندہ کیا۔ تے پاک پیغمبر فرماندے نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایمان دی طاقت ہے جڑا سچے دلوں اللہ نو ماندا ہے، سچے دلوں رسول نو ماندا ہے، سچے دلوں قرآن نو ماندا ہے، سچے دلوں تورات نو ماندا ہے، سچے دلوں انجیل نو ماندا ہے، سچے دلوں قیامت یقین رکھدا ہے، لیکن پھر بھی غلطی ہو گئی، پھر بھی گناہ ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہوں سزا دے گا، انہوں جہنم جانا پائے گا، جہنم چ سڑے گا، سڑ سڑ کے کوڑا ہو جائے گا، جب کوئی چیز سڑ سڑ کے سواد تک نہیں ہو جاندی، اس طریقے نال بندہ ہو جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ دی ذات نو اس بندے تے رحم آ جائے گا، اللہ دی ذات اس بندے نو جہنم چو کٹ کے نہر حیات کے اندر سٹ دین گے۔ اے جڑی نہر حیات ہے نا، او دے اندر جہنمیاں نو سٹیا جائے گا، جڑے جہنم چو سزا یافتہ قیدی ہون گے انہاں نو باہر کڈیا جائے گا، اس نہر حیات سٹیا جائے گا۔ جدو نہر حیات سٹے جان گے اوتھے نہر دے اندر نہان گے، نہر دے اندر جس ویلے گوتے لگان گے اللہ دی ذات انہاں دے سڑے جسمانو دوبارہ تو صحیح کر دے گا۔ اچھا کوئی بندہ ایک گل نہ سوچے پی چل خیر ہے 2-4 دن سڑ لواں گے تو پھر باہر نکل ہی آنا، نہیں نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم دی گرمی جیڑی ہے، جہنم دی اگ جیڑی ہے، اے دے تقریباً 99 حصے اللہ نے اوپر رکھے نے، ایک حصہ اللہ نے دنیا تے بھیجیا یا 69 حصے اوپر رکھے نے، ایک حصہ دنیا تے کلے ہے، تے ساڑھے کولو دنیا دی اگ برداشت نہیں ہوندی، تے کل قیامت والے دن جہنم دی اگ کس طرح برداشت کران گے؟ کوئی اس غلط فہمی اندر آ کے گناہ نہ کر لوے کہ چل خیر ہے رب نے سانو کٹ ہی لینا ہے، نہیں، کدی نے نہ سوچی، ہر ویلے سوچیا کر اللہ سونیا میں جہنم دا مقابلہ نہیں کر سکدا، اللہ سونیا میں اگ دا مقابلہ نہیں کر سکدا، میں جہنم دا مقابلہ نہیں کر سکدا، اللہ سونیا مینوں او دے کولوں بچا لئی، مینوں او دے کولوں محفوظ کر لئی۔ تے نبی پاک فرماندے نے اے او بندہ ہے جنہیں کلمہ پڑھیا سی مڑ کے بھول گیا، رسالت ایمان بھی ایسی گناہ ہو گئے، رب انہوں جہنم سٹے گا، جہنم اندر ساڑ کے کئی سال تک اتے سڑدا رہے گا، پھر رب انہوں باہر کڈے گا، نہر حیات سٹے گا، اتے گوتے لا کے نہا کے جدو باہر آئے گا ایدہ جسم دوبارہ اویں نرم تے ملام ہو جائے گا جب میں بیج دے اندروں پودا نکلدا ہے۔ کدی محسوس کیتا بیج سٹیے او دے وچوں جدوں نکلدا ہے، انگوری باہر نکل دیئے جدوں پھوٹدا ہے تے او دے وچوں جڑا پودا نکلدا ہے، جڑا او دے وچوں نباتات نکل دیاں نے، او کڈا نرم تے نازک ہوندا ہے، بالکل اس بندے دا جسم اس طرح نرم تے نازک ہو جائے گا۔ کس وجہ تو انہیں لا الہ الا اللہ پڑھیا سی،
انہیں آکھیا سی اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ نفع نقصان دا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ تو علاوہ خوشیاں غمیاں دا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی رزق دین والا نہیں، رزق کٹان والا نہیں، رزق ودان والا نہیں، اللہ تو علاوہ میری زندگی تے میری موت دا اور کوئی دوجا مالک نہیں ہے۔ اس گل تے نے یقین رکھ لیا سی تا اللہ دی ذات اے دوجے گناہاں دی سزا دے کے ایمان دی نیکی دی وجہ تو اینو جہنم چوں کڈ لے گا۔ یہ ہوئی گل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھی۔ حضور علیہ السلام نے نا حضرت ابو ہریرہ نو آکھیا ابو ہریرہ آپ مدینے دے ایک باغ چ بیٹھے نے، حضور فرماندے نے ابو ہریرہ جا باغ چوں باہر نکل جا تے جڑا بندہ پہلو آوے انہوں ایک گل کہی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جڑے بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا رب انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ گئے تے رستے وچ ابو بکر مل گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے ابو بکر آمنہ دے لال نے گل کہی ہے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کیا اللہ انہوں جنت اندر ضرور داخل فرمائے گا۔ واپس آ گئے، حضرت ابو بکر بھی آ گئے، حضور علیہ السلام کو آ کے بیٹھ گئے۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ جا دوبارہ جا، جڑا رستے چ ملے انہوں ایک گل کہی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھیا اللہ انہوں جنت عطا کرے گا۔ اگوں حضرت عمر مل پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ نے حضرت عمر نو ایک گل دسی، حضرت عمر چونکہ سمجھدار نے گل سمجھن والے نے معاملہ سمجھن والے نے زور نال الٹا ہاتھ ابو ہریرہ دی چھاتی تے ماریا، ابو ہریرہ زمین تے گر گیا۔ ہن انہاں نے مسئلہ دسیا، حضرت عمر نو غصہ آ گیا اور الٹا ہاتھ ماریا انہاں دی چھاتی تے، اپنے پچھلے جسے کہتے نا پیچھے جا پے اٹھے، اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے آ گئے، اللہ دے نبی جی میں تواڈا پیغام عمر نو دسیا، عمر نے میرے نال اگو آ سلوک کیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا عمر نو بلایا، ہاں عمر کیوں انج کیتا ہی؟ عرض کیتی سونیا جے لوکاں نو ایک گل دسن لگ پو گے اے زیت تاکلو، لوگ کلمے تے بھروسہ کر کے سارے عمل چھڈ بہن گے۔ اللہ دے نبی جے لوکاں نو ایک گل دسن لگ پے کہ جنہیں کلمہ پڑھ لیا انہیں جنت تر جانا ہے، تو پھر تو لوکاں نمازاں بھی نہیں پڑھنیاں کہ کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا تو بس ٹھیک ہے، اسی مسلمان ہی ہیں جنت اسی جانا ہے، حضور نے سانو بخشوا لینا ہے۔ اور لوگ آندے نے کہ نہیں اج دے دور وچ بھی روزے دی پرواہ کوئی نہیں، قرآن دی تلاوت دی پرواہ کوئی نہیں، صدقہ خیرات دی پرواہ کوئی نہیں، نماز دی پرواہ کوئی نہیں، نیکی دی بدی دی پہچان کوئی نہیں، حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں، تے بندہ سمجھدا کہ میں جنت اندر فرنٹ سیٹ تے جا کے بہنا، کیوں میں کلمہ پڑھیا ہے۔ اور سونیا تو کلمہ پڑھیا ہے پر کلمہ تیرے دل دے اندر نہیں وڑیا، کلمہ پڑھیا ہوندا تے پھر تینوں سمجھ آنی سی کلمے والا تیرے کولو مطالبہ کی کردا ہے، جے کلمہ پڑھیا ہوندا تے پھر تینوں سمجھ ہونی سی جدے نام دا کلمہ پڑھنا ہے اور راضی کنج ہوندا ہے، جے کلمہ پڑھیا ہوندا کلمے نو سمجھیا ہوندا پھر تینوں سمجھ آنی سی میرے کولو کملی والا چاہندا کی ہے، میرے کولو ڈیمانڈ کی کردا ہے، عرش والا رب میرے کولو ڈیمانڈ کی کردا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت عمر دی ایک گل سنی، آپ فرماندے نے عمر گل تیری صحیح ہے لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، ایک بات ہے، ایک علم ہے
جنہوں لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. پھر آہستہ آہستہ صحابہ کرام نے اس بات نو لوگوں تک نقل کیتا اور اس بندے نو کدی بھی کائنات اندر صحابہ کرام نے اس بندے نو کدی بھی اس طرح دی بات نہیں سی دسی جڑا بندہ بھروسہ کر کے بھائی اندر سی بات ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھیا تو میرا بخشایا نہیں، بلکہ نبی پاک آپ دی عادت مبارکہ سی جس طریقے دا اگلے دا مائنڈ ہوندا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے دی گل کرتے سن تاکہ انہوں گل دی پوری سمجھ آ جائے. اور جتھے کوئی بندہ چھڈن لگدا سی دین دی کسے شک نو، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے بعد لوگوں نے کہتا بھی اسی اج تو بعد زکات نہیں دینی، زکات دا انکار کر دیتا. حضرت ابوبکر صدیق مسند خلافت تے بیٹھے انہاں اعلان کیتا یا لوگوں میری گل یاد رکھنا، اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر زکات دیندا سی، ہن زکات دے اونٹ دی رسی بھی اگر رکھے گا نا تو میں اودے نال لڑائی کراں گا، میں اودے نال جنگ کراں گا. کیوں؟ میں اسلام دے قانون نو ٹوٹن دینا نہیں، میں اسلام دے قانون نو ختم ہون دینا نہیں. اس لئی ایمان اس چیز دا نام ہے کہ ایمان تینوں برائی دی تے نیکی دی پہچان کروا دے. ایمان جدو سینے اندر آئے تے بندہ گناہ والے نہیں بلکہ نیکی والے راغب ہو جائے تے سمجھ لو وہ ایمان اللہ نو پسند آ گیا ہے. پر جے ایمان بھی لے آندا ہے تے رستہ گناہ والا، ایمان بھی لے آندا ہے تے عمل اوہی نے ایمان بھی لے آندا ہے، اللہ نو بھی منیا، رسول نو بھی منیا، قیامت نو بھی منیا، کتاباں نو بھی منیا، فرشتیاں نو بھی منیا، پر عمل تو ثابت نہیں کیتا، اعمال نہیں سدھارے، اعمال نہیں بہتر کیتے تے خدا دی قسم ہے اس ایمان نے انہوں جہنم جان تو نہیں بچانا بلکہ اس دے باوجود بھی بندہ جہنم چلا جائے گا. تے جے ایمان دے نال عمل بھی بدل لے، ایمان دے نال عمل بھی ٹھیک کر لے تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں رب نے اوویں ہی معاف کر دینیاں. پر مقصد یہ ہے وہ چھوٹیاں موٹیاں اے نہیں کہ دو چار کہے دے کلے کھا کے بندہ ڈکار گیا تے بندہ آکے چھوٹی جی گل ہے پھر کیڑی ہے. جے کہے دے کو حق کھا گیا تے بندہ آکے چھوٹی جی گل ہے پھر کی ہے. بندہ کسے دا حصہ ہڑپ کر گیا تے سوچے پھر کیڑی گل ہے، میں بخشے ہی جانا، میں چونکہ حج بھی کر لیا، رب نے میرے کو عمرہ بھی کروا لیا. سونیا نہیں، یہ چھوٹیاں موٹیاں گلاں او نے جڑیاں شریعت نے جنہاں نو چھوٹے آکھیا ہے. حالانکہ شریعت گل کہندی ہے کہ کسے گناہ نو بھی چھوٹا نہ سمجھو. کدی کسے بندے نے پہاڑ تو ٹھوکر کھا دی، کدی کسے بندے نے پہاڑ تو ٹھوکر کھا دی ہے نہیں. جدوں بھی بندہ ٹھوکر کھاندا ہے چھوٹے جے پتھر تو کھاندا ہے، جدوں بھی ڈگدا ہے، جدوں بھی ٹھیڈا لگدا ہے چھوٹے جے روڑے نال، چھوٹی جی اٹ دے نال، چھوٹے جے پتھر دے نال ٹھیڈا لگدا ہے تے بندہ گر جاندا. وڈے پہاڑ دے نال ٹھیڈا لگے تے بندہ ڈگدا نہیں ہے بلکہ ہاتھ پا کے ٹھہر جاندا ہے. مطلب گل کرن دا اے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں ہی بندے نو گرا دیندیاں نے. اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دیاں شاخاں دے متعلق یہ جو باتاں کی تھیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی ایمان کی ہے اللہ نو مننا، رسول نو مننا، آسمانی کتاباں نو مننا، فرشتیاں نو مننا. کچھ لوگ ایسے نے جڑے فرشتیاں دا انکار کردے نے، فرشتیاں دے وجود دا انکار کردے نے کہ فرشتے کوئی نہیں. حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی یہ گل کہندا ہے، حضور علیہ السلام بھی یہ فرماندے نے کہ اللہ دے فرشتے ہے نے، نہ وہ کھاندے نے نہ وہ پیندے نے، جس طرح دیاں سانو ضرورتاں نے اس طریقے دیاں فرشتیاں نو ضرورتاں نہیں ہے. جن انسان نافرمانی کرتا ہے میں فرشتے نہیں کرتے. قرآن گل کہندا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ پاک فرماندے نے یاد رکھ لو جہنم دے اندر جڑے میرے فرشتے نے وہ میری گل من دے نے، جتھے جتھے میں کسے دی ڈیوٹی لائی ہے فرشتہ اتھوں ہلدا نہیں ہے، جویں جویں اللہ نے آکھیا ہے فرشتے اوویں ہی کر دے نے، فرشتے کدی بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کر دے۔ اے بھی ایمان دا حصہ جے گل سمجھ لینا کہ بندہ اس تے ایمان رکھنا ضروری ہے کہ فرشتیاں نو ساڈے ورگیاں ضرورتاں نہیں، فرشتے کھانا کھاندے نہیں، فرشتے ساڈے وانگو تھک دے نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق ہی ساڈے نالوں وکھری بنائی ہے، فرشتے گناہ کر دے نہیں۔ فرشتیاں تے ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام نو اور میکائیل علیہ السلام نو برا بھلا آکھیا کردے سن، گالیاں دیا کردے سن، پر میرے آقا نے فرمایا نا نا، اسی پہلیاں نبیاں دی بھی عزت کرنی ہے، پہلیاں کتاباں دا بھی احترام کرنا ہے، اسی فرشتیاں دا بھی احترام کرنا ہے، فرشتیاں دے اوتے بھی ایمان رکھنا کہ وہ بھی اللہ دی مخلوق نے۔ اور اس تو بعد کتاباں جن اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاباں نازل کیتیاں نے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیاں سچیاں کتاباں نے، انہاں دا بھی عزت احترام کرنا ساڈے تے واجب، ساڈے تے ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ جڑیاں اگے مزید شاخاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دیا بیان کیتیاں نے، انشاءاللہ اللہ نے صحت زندگی بخشی تو انہوں نے بیان کریں گے۔ جو بیان کیتا ہے اللہ سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔